نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں دیکھیں کہ پیچھے یہ جو ابھی لاسٹ آیت تھی اس کے اندر کیا بات ہو رہی تھی کہ دوبارہ جو ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یتیموں کے بارے میں اسلام میں بہت زیادہ بات کی گئی ہے، اور یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، اسی طرح وہ بیویوں کے بارے میں بھی پوچھنے آئے تھے۔ تو ازواجی تعلقات یعنی شادی شدہ زندگی، ایک پرسنل لائف، اس کے ایٹیکیٹس کیا ہونے چاہیے، اس کو ایک جو پرسنل لائف ہوتی ہے، ایک شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے، اس کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ بچے اور ہمارا معاشرہ وہ اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور جیسا ہمارا گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی ہمارے بچے پرورش پائیں گے، اور ویسے ہی بنتا چلا جائے گا، ہماری نسلوں پر پھر ایفیکٹ پڑتا ہے اس کا، اس لیے اس پر بھی بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں کہ آیت 128 میں وَإِن، اور اگر، امرأتن، کوئی عورت، امرات کہتے ہیں عورت کو، کوئی عورت، خافت، وہ ڈرے، خافہ یا خافو سے بنا ہے، یہ خافت فعل ماضی ہے، وہ ڈرے، من بعالہا، بعال شوہر کے لیے آیا ہے، ایک وکیب، ایک نیا ورڈ ہے شوہر کے لیے، اس کے شوہر سے، من مطلب سے، بعال شوہر، ہا اس کے یعنی اپنے شوہر سے، یہ جو دو چشمی ہاں الف والی جو ضمیر ہوتی ہے یہ فیمیل کے لیے آتی ہے، اپنے شوہر سے، نشوزن، زیادتی کرنے سے، نشوز کہتے ہیں زیادتی کو، حق سے بڑھ جانا، یعنی زیادتی یعنی حق میں کمی کرنا، او یا ایرادن، بے رخی سے، اعراض اگنور کرنا، بے رخی کرنا، فلا تو نہیں ہے، جناحن کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان کے، یصلحا وہ دونوں صلاح کر لیں، اصلحا یصلحو سے بنا ہے، یصلحا، ہا الف زبر ہا آیا ہے نا لاسٹ میں تو ڈول کا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، فعل مضارع ہے، یصلحانی، یہ نون گر گیا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن صلح کرنا، وصلح اور صلح کرنا، دیکھیں صلحن مصدر ہے، یہ بھی صلحن صلح کرنے کو کہتے ہیں، مصدر ہے یعنی ایک ناؤن ہے، ورڈ ہے صلح کرنا، وصلح تو یہ بھی ایک مصدر ہے، اور صلح کرنا خیرن بہتر ہے، وَأُحْضِرَتْ اور رکھ دی گئی، احضرت رکھنا اور رکھ دی گئی، اس میں دیکھیں ہا، ضاد، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اس کا فعل ماضی ہے احضرا، فعل مضارع یحضرو، فعل امر احضر، اور یہ جو ہے مجہول ہے، ماضی مجہول، رکھنا، اوپر سے نیچے کوئی چیز رکھ دینا، اور رکھ دی گئی، انفسو نفسوں میں، نفس کس کو کہتے ہیں، جان، نفس اپنے دل میں، تو نفسوں میں، شوہا، شوہ کہتے ہیں کنجوسی کو، بخیلی، کنجوسی، ہرس جو ہوتی ہے نا وہ اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، وَإِن اور اگر، تحسنو تم احسان کرو، احسنا یحسنو، نون گر گیا یہاں سے ان کی وجہ سے، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی کرو، یہ بھی فعل مضارع اتقا یتقی سے، تتقون تھا، نون گر گیا ان کی وجہ سے، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، کانا ہے، بما اس کے ساتھ جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیر بہت باخبر، بہت دیکھنے والا۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، ایک شادی شدہ لائف کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر میرڈ لائف کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی سے ڈرے، یا بے رخی سے ڈرے، اگنورنس سے ڈرے، بے رخی سے ڈرے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے،
اور نفسوں میں بخیلی یعنی کنجوسی رکھ دی گئی، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی کرو تو بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو بہت اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ بات اس لیے کی گئی تاکہ میاں اور بیوی ان کے بیچ میں تعلقات اچھے ہو جائیں، طلاق کی نوبت نہ آئے۔ یعنی مان لیں کہ اگر شوہر جو ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو پسند نہیں یا شوہر بیوی کو پسند نہیں، یا دونوں میں سے ایسا ہو سکتا ہے کہ دل میں وہ پسند نہیں کرتے کسی ظاہری بات سے، یا ہو سکتا ہے کہ بیوی زیادہ خوبصورت نہیں اور شوہر کا دل جو ہے اس کو مل نہیں رہا اور وہ طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں صلح بہتر ہے۔ تو ایسے میں جو ہے بیوی کچھ حقوق اپنے سلب کر کے، یعنی وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اچھا میں آپ سے مہر نہیں لوں گی، مہر کا مطالبہ نہیں کروں گی، میں اپنا یہ حق نہیں مانگوں گی، یا کوئی بھی حق کچھ بھی کمپرومائز پر راضی ہو جائے تو وہ بہتر ہے، یعنی اصلاح کرنا بہتر ہے۔ وہ یہ کہہ دے کہ آپ مجھے اپنی جو ہے بیوی بنائے رکھیں، مجھے طلاق نہ دیں، اور میں جو ہے مہر نہیں مانگوں گی یا کسی اور حقوق کا مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے اپنی بیوی بنائے رکھیں۔ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ طلاق جو ہے وہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جائز چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز طلاق ہے۔ وہ جائز ہے کیونکہ اگر ناجائز ہوتا طلاق دینا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی زندگی میں، کیونکہ بہت خراب لوگ بھی آتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل آ جاتی۔ لیکن اگر جہاں تھوڑا سا کمپرومائز سے کام بنتا ہے وہاں پر صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ نفسوں میں بخیلی رکھ دی گئی، کنجوسی بھی رکھ دی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دونوں میں سے کوئی ایک تھوڑا سا جھک جائے، اپنے حق جو ہے وہ اس کا مطالبہ نہ کرے، جھک جائے، تو ہو سکتا ہے اس بات سے دونوں میں صلح ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ تم احسان کرو اور تقوی کرو تو بے شک اللہ ہر چیز جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر صلح کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی، جیسے پہلے آ گیا قرآن میں سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی یا بیوی کو شوہر کی کوئی چیز پسند نہ آئے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھا ہو، اس کے اندر اور کچھ اچھا ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ پہلو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو خوبی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ عادت جو ہے انسان بدل نہیں سکتا، لیکن کوشش کریں کہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کمپرومائز کرنے کی، عادتوں کو بدلنے کی، تاکہ جو میرڈ لائف ہے وہ اچھی رہے، بچوں پر اس کا اثر نہ پڑے، کیونکہ جب بچے ہو جاتے ہیں اور جب گھر ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ اثر ان پر ہی پڑتا ہے، اور وہی جو ہے سب سے زیادہ اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کمپرومائز کی بات کی گئی ہے۔ ولن، اور ہرگز بھی نہیں، تستطیعون، تم استطاعت رکھ سکتے، طاقت رکھ سکتے۔ تستطیعون تھا، نون گر گیا لن کی وجہ سے، اور جب لن آ جاتا ہے تو لن فعل مضارع کے آگے آتا ہے اور فیوچر میں لے جاتا ہے، اس کے معنوں کو فیوچر میں لے جاتا ہے۔ اور ہرگز بھی نہیں تم طاقت رکھ سکتے، استطاع یستطیع، طاقت رکھ سکتے، ان کے تعدلو، تم عدل کرو، عدلا یعدلو سے بنائیں، یہ تعدلون تھا، نون گر گیا، کہ تم عدل کرو، انصاف کرو۔ عدل کہتے ہیں برابر کا معاملہ، بین النسائی، بیویوں کے درمیان، بینا مطلب درمیان، نسائی بیویوں کے، ولو، اور اگر، حرستم، تم ہرس کرو، ہرس مطلب لالچ، ہرس کرنا، لالچ کرنا، اور اگر تم ہرس کرو یعنی ڈیزائر جس کی زیادہ ہوتی ہیں، حراسا یحرسو، احرس، حراسد، فعل ماضی، اور اگر تم ہرس کرو، فلا تو نہیں، تمیلو، تم جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ، مالا یمیلو سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، ما، میم یا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کہ تم جھک جاؤ۔ کلّا مطلب مکمل، تمام، کل کہتے ہیں نا ٹوٹل کو، ٹوٹل، مکمل، المیلی، مائل ہو جانا یعنی جھک جانا، فتذروہا، فا مطلب تو،
تذرو تم چھوڑ دو، ہا اسے، ٹھیک ہے، وزرا یزیرو سے، تین ورڈ سے مل کر، ایک فا ہے یہاں پر اور ایک فعل ہے تذرو اور ایک ہا ہے، تو تم چھوڑ دو اسے، کل معلقتی، جیسے کہ لٹکی ہوئی، کا جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ معلقتی، لٹکی ہوئی، وَإِنْ، اور اگر تُصْلِحُوا، تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کرو، تو بے شک اللہ ہے غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو یہاں پر بیویوں، یعنی جو شخص ایک سے زیادہ بیوی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے سورہ بقرہ میں کیا گزر چکا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی سے نکاح کرو، ایک سے زیادہ بیویاں مت رکھو۔ ہاں، اگر تم نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی تو برابر کا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ، پورا انصاف کرنا ہے، مکمل انصاف کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ دوبارہ یہ بات پوچھنے آئے تھے لوگ، فتویٰ پوچھنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ بیویوں کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کر ہی نہیں سکو گے، تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم برابر کا معاملہ کر سکو بیویوں کے ساتھ، یہ تم کر نہیں سکتے۔ اور برابر کا معاملہ کیسے؟ دیکھیں ایک تو دلی معاملہ ہوتا ہے، دلی لگاؤ جو ہے اس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، دلی لگاؤ میں تو یہاں پر جو دل میں ہے ہو سکتا ہے دل کی پکڑ نہ ہو، لیکن جو ظاہری معاملہ ہے وہ بہت ضروری ہے، جو عملی سلوک ہے نا وہ برابر کا ہونا چاہیے۔ عمل میں جو سلوک ہے، اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس میں برابر کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزاری اتنی ہی دوسری کے پاس، جتنا خرچ ایک کو دیں اتنا ہی دوسرے کو، اور پھر اتنا برابر کا معاملہ کہ اگزامپل کے طور پر جیسے کہ مان لیں اگر ایک شوہر بیویوں کے لیے ایپل لے کر آیا ہے اور اس کے پاس 4 بیویاں ہیں تو ہر ایپل میں سے 4 پھانک کرے تاکہ کسی کے پاس اچھا اور کسی کے پاس برا نہ چلا جائے، سب کے پاس برابر ہونا چاہیے، اتنا برابر کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر پکڑ ہوگی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم حرص کرو، یعنی اگر تم جو ہے ایک سے زیادہ رکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، یعنی دوسری ایسی ہو جائے جیسے کہ بیچ میں لٹکی ہوئی، ایک کی طرف جھک جاؤ، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سب کے درمیان صلح کرنا ہے اور پھر تقویٰ کرنا ہے، کیونکہ یہ تقویٰ میں آتا ہے برابر کا معاملہ کرنا، چاہے دل مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، دل کی بات الگ ہے، لیکن عملی معاملہ جو ہے، عملی سلوک جو ہے وہ برابر کا ہونا چاہیے، اس پر پکڑ ہوگی، ایسا نہ ہو دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اس لیے سورہ بقرہ میں جو پیچھے گزر چکا ہے وہ اس لیے آیا تھا کہ اس میں بھی اللہ آیا تھا کہ تمہیں اگر یہ ڈر ہو کہ تم سب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ اور یہاں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرو گے، اس لیے ایک ہی بیوی رکھو، ایسا نہ ہو دوسری لٹکی ہوئی رہ جائے، دوسری لے کر آئے پہلی لٹکی ہوئی رہ جائے اور پھر اس میں پکڑ ہو، کیونکہ اس کے بارے میں سخت حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے، یعنی آدھے دھڑ کے ساتھ وہ قیامت کے دن شریک ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن جو جیسا ہوگا وہ ویسے ہی اٹھے گا۔ جیسے منافق کے بارے میں آتا ہے کہ منافق 2 منہ کے ساتھ اٹھے گا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو سامنے سے کچھ ہوتا ہے پیچھے سے کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح متکبر کے بارے میں آتا ہے، جو گھمنڈی لوگ ہوتے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ جو ہے چیٹیوں کی طرح ہوں گے، لوگوں کے پیروں میں کچلتے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھتے تھے تو وہ قیامت کے دن اتنے چھوٹے اٹھیں گے۔ تو اسی طرح کچھ ایسے اٹھیں گے جن کے پیر اوپر اور سر نیچے ہوگا، تو یعنی جو جیسے اعمال کرے گا وہ ویسے ہی اٹھے گا، اور شہید جو ہے وہ اپنے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا، انصاف کے معاملے میں، اور انصاف صرف جو ہے زندگی کے ہر خوشے میں
ہر اسٹیپ پر انصاف ہونا بہت ضروری ہے ہر کسی کے ساتھ، کسی کے حق نہیں مارنے، کیونکہ اگر کسی کے حق مارے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تب تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ انسان معاف نہ کر دے جس کا حق مارا گیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ کرو، اصلاح کر لو، اصلاح مطلب صلح کرو اور تقویٰ کرو، اور بے شک اللہ ہے غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ آیت 130 دیکھیں، وَإِنْ اور اگر یتفرقا وہ دونوں الگ ہو جائیں، دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز فارقا فرق، سیپریٹ، فرق مطلب الگ ہونا، تو تفرقا یتفرقو، تفرق، فارقا الگ ہونا، یہاں یہ بھی یتفرقانی تھا، نون گر گیا، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، اینڈ اف دے سیپریٹ، یغنی غنی کر دے گا، انریچڈ کرنا، غنی کرنا یعنی بے نیاز کرنا، اغنا یغنی تو غنی کر دے گا، اللہ کلن ہر ایک کو، من سعتی ہی اپنی وسعت سے، اس کی وسعت سے، اس کی طاقت سے، وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا۔ یعنی اب یہاں پر یہ سچویشن آ گئی کہ اب دونوں نے، میاں بیوی نے بہت کوشش کری اکٹھا رہنے کی، لیکن پھر بھی ایسا ہوا کہ دونوں کے دل نہیں ملے، یا کوشش کری صلح کرنے کی لیکن اب صلح ہو نہیں پائی، ٹھیک ہے، کیونکہ کوشش کرنے کے باوجود اگر صلح نہ ہو، کیونکہ یہ تو ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، لیکن طلاق کی نوبت آ ہی جائے، کوشش کر لی صلح کرنے کی، ساتھ میں رہ کر بھی دیکھ لیا، پھر بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر جو ہیں گھر پہ فرق پڑ رہا ہے، بچوں پہ فرق پڑ رہا ہے، روز روز بچے لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہوتی، اس پر بھی اس کا بھی گروتھ پر، بچوں کے دماغ پر، ہر چیز پر فرق پڑتا ہے، گھر خراب ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، سب گھر کا سکون بگڑ جاتا ہے ایسے میں۔ تو اب کوشش کر لی لیکن اب ساتھ نہیں رہ پا رہے، اب کیا کریں؟ اب اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے، یعنی اب طلاق کی نوبت آ جائے اور اب طلاق ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اب یہ نہ سوچیں کہ میرا اس کے بغیر کیا ہوگا، یا بیوی سوچے کہ اب میں نے طلاق دے دی، اب میرا کیا ہوگا یا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں اس کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی، یا شوہر یہ سوچے کہ اب وہ جو ہے اب میں اس کے بغیر کیسے رہ پاؤں گا، یعنی اب یہ سب باتیں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، یعنی اب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت سے الگ کر دیں گے، اب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طرح موافقت نہیں ہوئی، دونوں میں پیچ اپ نہیں ہوا، دونوں جدا ہو گئے، تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، اب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر اللہ وسعت والے اور حکمت والے ہیں، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کر رہے ہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ پر بھروسہ کرو، اب اللہ بہت وسیع ہیں، وسعت والے، طاقت والے ہیں، حکمت والے ہیں، اب اللہ ہی پر بھروسہ کرو اور سارا معاملہ اس پر چھوڑ دو، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، طلاق ہو جاتی ہے، شوہر جو ہے جذبات میں آ کر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی اور کبھی کبھار تو غصے میں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غصے میں ہی طلاق دے دیتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر، اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، دونوں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں، اب 3 طلاقیں جب دے دیتے ہیں تو پھر کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، کوئی اور راستہ نہیں ہوتا واپس آنے کا، اب دونوں رو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اب یہ سوچیں کہ ان کے لیے یہ آیتیں ہیں، اب یہ سوچیں کہ اب طلاق ہو گئی، اب جو بھی ریزن تھا طلاق کا، اب نوبت یہاں تک آ گئی، تو اب اللہ پر بھروسہ رکھیں اور سارا معاملہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بہتر عطا فرمائے، ہو سکتا ہے ان سے بہتر لائف عطا فرمائے، لیکن سب معاملہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ پر، اور مکمل، پھر مومنوں کو چاہیے کہ وہ مکمل کس پر بھروسہ کریں؟ اللہ تعالیٰ پر۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور در حقیقت، وَصَّیْنَا
ہم نے وصیت کی. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بات کہہ جانا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کر لینا، یہ وصیت ہوتی ہے. یعنی کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو اس وقت یہ کرنا، اس کو تاکید بھی کہہ سکتے ہیں اور وصیت بھی کہہ سکتے ہیں. وصا واو، اس میں دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو سواد یا. وصا فعل ماضی، یوصی فعل مضارع. اور انسٹرکٹ کرنا، وصیت کرنا، انسٹرکشن دینا، انسٹرکٹ کرنا، تاکید کرنا. اور ہم نے وصیت کی الذین، ان لوگوں کو جو اوتو دیے گئے، عطا یاتی سے عطا یوتی وہ دیے گئے، الکتابہ کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وایاکم اور تمہیں بھی، ان کے اتقو تم ڈرو، یہ فعل امر ہے، اتقو تم سب ڈرو، اتقا یتقی سے، اللہ اللہ سے، وَإِن اور اگر تکفرو تم سب کفر کرو گے، تکفرونا تھا نون گر گیا، اور اگر تم سب کفر کرو گے، فَإِنَّ اللہ فَإِنَّا تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ غنیًا بے نیاز، حمیدً تعریف والا. یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو بھی کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان آیتوں کو بار بار دہرایا گیا، یعنی مکمل بھروسہ، کیونکہ پیچھے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیں گے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورتوں سے فری کر دیں گے، ایک دوسرے کی ضرورت پھر نہیں رہے گی. کیوں؟ کیونکہ جو بھی کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وصیت میں نے تمہیں کی، یعنی یہ جو تاکید، یہ جو رولز بتا دیے، جو قرآن کے اندر ہمیں آیا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ جو ہے میں نے تمہیں بھی کی ہے یہ وصیت، یعنی یہ تاکید، اور جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان کو بھی کی ہیں، جتنے نبی آئے جو ان کی قوم آئی ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا. اور وہ حکم سب سے زیادہ کیا تھا؟ کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ سارا معاملہ یہیں پر آ کر ٹک جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنے حقوق بھی پورے کرتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنی مرضی کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. اور اب وہ ہر جگہ، یعنی اپنی سوشل لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی میرڈ لائف میں پھر وہ انسان اچھا رہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے. کیونکہ سب سے مین چیز تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ میرا کیا بنے گا آخرت میں. وہ انسان تقویٰ ہوتا ہے کہ کانشیس لائف جینا، محتاط لائف جینا، اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا. کیونکہ جب یہ پتہ چل جائے نا کہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے تو تھوڑا بہت انسان زندگی میں کمپرومائز کر لیتا ہے. تو اس بات پر یقین ہونا کہ ہاں جنت چاہیے تو اس کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور پھر وہ انسان بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. پھر تقویٰ، اس کے اندر ڈر اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، اور پھر سب پوری لائف ہماری اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، دنیا بھی پھر اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات میں نے صرف تمہیں نہیں بتائی بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں سب کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. مین بات یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے، کفر کے اندر نا سب آ جاتا ہے، انکار بھی آ جاتا ہے، کفر کرنا بھی آ جاتا ہے، ناشکری بھی آ جاتی ہے. اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، انکار کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ بہت نیاز تعریف والا ہے. یعنی پھر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ بہت تعریف والے ہیں، حمیدن بہت زیادہ تعریف والے ہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا کس کا؟ ہمارا بگڑے گا، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. 132 دیکھیں، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلن کارساز. یہ دیکھیں بار بار ان آیتوں کو دہرایا گیا ہے، 3 بار یہ آیت ریپیٹ ہو گئی کہ جو کچھ تکرار، کتنی زبردست تکرار ہے.
اب ذرا اس پر سوچئے گا کہ بار بار ان الفاظ کی، ان جملوں کی تکرار قرآن کے اندر کیوں ہوتی ہے، کہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ آج تو ایک ہی لیسن میں 3 بار یہ آ گیا کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یہ دیکھیں یہاں پر، کیونکہ یہ بات کس کانٹیکس میں چل رہی ہے، یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ یہ کیوں بتایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ دونوں کے درمیان بہت اچھا بھی وہ دے سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تقوی نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کیونکہ سارے خزانے، پوری کائنات کس کے آگے جھکی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کارساز کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی کرو گے اور اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ اس لیے بار بار ان آیتوں کی تکرار ہوئی ہے۔ آیت نمبر 133 دیکھیں، ان اگر یشا وہ چاہے، یذہبکم وہ لے جائے تمہیں، شاء یشاء سے بنا ہے، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تمہیں، اذہبا یذہبو سے بنا ہے۔ دیکھیں یہ ذہبا یذہبو سے بھی یہ آتا ہے، ذہبا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، اور اذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ لے گیا، اذہبا یذہبو۔ تو یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، یذہبو با کے اوپر پیش تھا، ان کی وجہ سے جزم ہو گیا۔ اگر وہ چاہے وہ لے جائے کم تمہیں، تم سب کو، ایھا الناس اے لوگو۔ اب یہاں دیکھیں سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں اے لوگو، ویاتی اور وہ لے آئے۔ اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب آگے حرف جر بھی آ جائے، دیکھیں آگے حرف جر پریپوزیشن بھی آ گیا، اور جب آگے بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے آنا، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے۔ وہ لے آئے، بآخرینا دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ، علی ذالک اس پر، قدیرن قدرت رکھنے والا۔ یعنی سب باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، آیت پہ غور کریں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کا کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انکار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں کہ وہ تم سب کو لے جائیں اور دوسرے لوگوں کو لے جائیں۔ یعنی اگر اللہ چاہیں تو ہمیں بدل دیں اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں، جیسے کہ پہلے آگے قرآن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر دوسری قوم لے آئیں گے، اور وہ قوم اللہ سے بہت محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ڈرنا صرف کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لوگوں کے خاطر اب جینا چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچے گا، جو بھی سوچ رہا ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑنا چاہیے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو مجھے میرا انجام کیا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، یا آخرت میں مجھے اس کا بدلہ کیا ملے گا، اچھا ملے گا یا برا ملے گا، تب سوچ سمجھ کر وہ کام کریں۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم تقوی نہیں کرو گے، ڈرو گے نہیں، اپنی ضد پر اڑے رہو گے، حقوق لوگوں کے چھینتے رہو گے اور اللہ کے دین کا کام چھوڑ دو گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، کیونکہ اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور یہ آیتیں بہت بار ریپیٹڈ ہیں قرآن میں، اور ڈرنے والی بات بھی ہے، کیونکہ جب کوئی قوم اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتی ہے تو اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور وہاں پر دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں۔ شروع سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی قوم بگڑی تو اس کو سدھارنے کے لیے نبی آئے، پیغمبر آئے، کتابیں لے کر آئے، اور کچھ لوگ اس میں سے جو ہیں صحیح رہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بگڑ گئے، تو ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور پھر دوسرے لوگ ان کی جگہ پر آ گئے، جس نے کام نہیں کیا، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، وہ اتھارٹی چھین لی،
اور پھر دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس کب تک سے وہ اتھارٹی تھی کہ بنی اسرائیل جو تھی ان کے پاس کتابیں تھی، ان کے اندر نبی آتے تھے، ان کے اندر پیغمبر آتے تھے، کتابیں ان کے اندر آتی تھی. ان کا کام تھا کہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، دین کا کام کرنا، کیونکہ مسلمانوں کا مین مشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، خود کے لیے نہیں آئے ہیں. وہ اپنی لائف جینے نہیں آئے بلکہ وہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آ چکا کہ تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. یہی مین مشن ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا. اگر کسی نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو ہٹا دیا وہاں سے، اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آئے اور اتھارٹی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی. اب اسی طرح بنی اسماعیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے کہ کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے تو اب ان کی امت کا کام ہے کہ وہ نبیوں جیسے کام کرے. یہ جو مشن نبی کے تھے وہ کریں، دین کا کام کریں، اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں، قرآن کو آگے پھیلائیں، کوشش کریں ہر گھر میں ہر ہاتھ میں قرآن پہنچے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں اس تک قرآن کو پہنچائیں. اور یہ نہ سوچیں، دیکھیں کچھ لوگوں کے، کیونکہ میں جو ہے بات کرتی ہوں کچھ لوگوں سے، ہمارے اپنے مسلمانوں میں بھی یہ سوچ ہے کہ تھنکنگ ہے کہ قرآن کو جو ہے ہم غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ قرآن تو سب کے لیے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی تھے، صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ سب کے لیے نبی ہیں. قرآن صرف ہمارے لیے نہیں آیا، قرآن سب کے لیے آیا ہے. صرف یہ نہیں کہا قرآن میں کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہے اور اس پر انہی کا نام لکھا ہے، نہیں، قرآن تو سب کے لیے آیا ہے. تو ہم کیوں نہ دیں ان کو؟ اور پھر دیکھیں جب آپ پیچھے ہسٹری میں غور کریں گے، حضرت عمر کا واقعہ دیکھیں، ان کی بہن جب ایمان لا چکی تھی تو انہوں نے قرآن پڑھ کر ہی وہ ایمان لائے تھے نا، وہ صحیفہ انہوں نے پڑھا، ان کے ہاتھ میں آیا، تبھی وہ ایمان لے کر آئے. اگر ہم دوسروں تک قرآن نہیں پہنچائیں گے تو اس کو سیدھا راستہ کیسے پتا چلے گا؟ اسے صحیح راستہ کیسے پتا چلے گا؟ ہم سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو جو ہے صرف ٹرانسلیشن والا قرآن دے دو یا ہندی قرآن دے دو، لیکن عربی ٹیکسٹ نہیں لکھا ہونا چاہیے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ایسی چیزوں کی عزت کرتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ عزت کرتے ہیں. اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کے ہاتھ میں قرآن آ جاتا ہے وہ اس کی عزت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جو نہیں کرے گا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں، ہر دل میں پہنچائیں، اس کا پیغام پہنچائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دیں گے اور ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر وہ دوسرے لوگ ہمیں اس طرح دیکھیں گے کہ دیکھو یہ لوگ تھے، انہوں نے اللہ کا کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں. ہمیں وہ حقیر نظروں سے دیکھیں گے اور وہ بہت بلند ہوں گے، تقوی والے ہوں گے. تو ہمیں قرآن عام کرنا ہے، اسی کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے. باقی اور کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت دینے کا. کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور قرآن پڑھ کے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق آ جاتا ہے. بہت سارے بیچ میرے ہو چکے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. ماں باپ سمجھا لیں، ٹیچر سمجھا لیں، کوئی کتنا بھی سمجھا لے، لیکن جو بات قرآن پڑھنے سے آتی ہے نا، اخلاق، ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں، گڈ مینرز آ جاتے ہیں، زندگی جینے کا طریقہ آ جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، وہ سب قرآن سے آ جاتا ہے. اور اگر ایک قرآن چھوڑ دیا تو سب کچھ برباد کر دیا، اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والے کام. پھر کچھ نہیں آتا اس انسان کو، پھر وہ لائف میں بس ادھر ادھر بھٹکتا ہے. آیت نمبر دیکھیں نیکسٹ 134. من جو، کانا ہے، یریدو ارادہ کرتا یا چاہتا، ارادہ یریدو جو کوئی ہے ارادہ کرتا چاہتا، ثواب الدنیا ثواب دنیا کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے. فا مطلب تو، اندہ پاس، اللہ اللہ کے، تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، والآخرتی اور آخرت کا، وکان اللہ اور ہے اللہ، سمیعاً بہت سننے والے، بصیرا بہت دیکھنے والے. یعنی سب باتیں کرنے کے بعد اب کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کوئی دنیا چاہتا ہے، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس سے اس کو دنیا کا ہی ثواب ملے گا، اور جو آخرت چاہتا ہے تو اسے آخرت ملے گی. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے اور سننے والے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، کیا صرف ہمیں آخرت چاہیے یا صرف ہمیں دنیا چاہیے.
ہاں ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، کہ اللہ میں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو ہم یہ بھی، لیکن صرف دنیا اگر ہم چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ صرف دنیا دیں گے، اور آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو سارے احکام بتانے کے بعد، ساری بات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو دنیا کا ثواب چاہیے اسے صرف دنیا میں ہی مل جائے گا، لیکن جسے آخرت میں چاہیے تو اس کو آخرت بھی ملتی ہے، اور دنیا تو ملتی ہی ہے اور آخرت بھی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں، اس لیے ہمیشہ ٹارگٹ کیا رکھیں کہ میرا جو ہے آخرت میں کیا بنے گا۔ ہر کام سوچنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرا آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کیا اس میں میرا فائدہ ہے یا اس میں میرا نقصان ہے۔ کیونکہ متقی بننا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو میں نے سب کو یہ تاکید کی کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، سب کو میں نے یہ تاکید کی اور تمہیں بھی یہ تاکید کر رہا ہوں۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ مین کام تقویٰ۔ تقویٰ کیسے لائیں یہ سوچیں، تقویٰ کن چیزوں سے آئے گا یہ سوچیں، قرآن کو پڑھیں، اور جس سے آپ کو یہ لگے کہ یہ کام کرنے سے مجھ میں تقویٰ آئے گا تو وہ کام کریں۔